سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کرے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ امر بالمعروف کیا کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برے کاموں سے روکا کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ایک جماعت کے ہونے کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ یہ 3 کام کریں۔ اس کا سب سے پہلا خیر کی طرف بلائے، اور دوسرے نمبر امر بالمعروف کرے، اور تیسرے نمبر پر نہی عن المنکر کرے۔ دعوت الی الخیر جو ہے اس کے متعلق بھی کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ اس میں کتنے درجے ہیں اور کس اعتبار سے کرنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر امر بالمعروف اور تیسرے نمبر نہی عن المنکر، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان تھے۔ اس میں سے ایک حدیث بیان کی تھی، اب مزید ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق ترغیب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برا کام کر رہا ہو اور لوگ اس کو روکنے پہ قدرت اور طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی اگر وہ اس کو نہ روکیں تو فرمایا کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو، اس پر عذاب بھیج دو۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، اس میں فلاں شخص ہے، وہ ایسا نیک اور صالح ہے کہ اس نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے سمیت اس کو پلٹ دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں، اس سمیت کیا ہے، بستی کو پلٹ دو، الٹ دو۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس سمیت اس کو کیا کر دو، اس کو پلٹ دو۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس حد تک ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر کیا بات آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، جب یہ مروان بن الحکم گورنر بنا، بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، تو اس وقت عید کے موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جیسا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ عید کی نماز کے لیے جا رہا۔ اب جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پہنچا تو اس نے
پہلے خطبہ شروع کر دیا. خطبہ اس نے کہا میں خطبہ دوں گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے. جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے. اس سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے وہ ویسے ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی تقریر ہے، وہ خطبہ نہیں ہے عید کا. وہ ایک ہم اپنی زبان، کیونکہ خطبہ عربی کے اندر ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے وہ تقریر اردو زبان کے اندر لوگوں کے مسائل سمجھانے کے لیے. خیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ منع کیا، وہ منع نہیں ہوا، اور اس نے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب جب وہ خطبہ دے رہا اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ الخطبۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھائی یہ خطبہ ہوگا، تم نے پہلے شروع کر دیا ہے. 2-3 مرتبہ کہا، وہ نہیں روکا، اس نے اپنا خطبہ جاری رکھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے کہا کہ بس کافی بھائی، تم نے اپنا حق ادا کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، من رآ منکم منکرا، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے فلیغیرہ بیدی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکے. اور وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا وہ ہاتھ سے روکنے کی تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان کے ساتھ اس کو روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ ہاتھ کے ساتھ بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان کے ساتھ روکنے بھی طاقت نہیں رکھتا، تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا رکھیں، دل کے اندر اس کو برا جانے. اب ہمیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین کیا ہے درجہ ہے کہ کم از کم دل کے اندر تو کسی چیز کی برائی اور وہ ہونی چاہیے. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھنے کے 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے نمبر 1 بزور طاقت روکے، نمبر 2 زبان کے ذریعے سے اس کو روکے، نمبر 3 کم از کم دل کے اندر اس کو برا رکھے. حضرت امام حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس کے حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا درجہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہوں، جو صاحب اقتدار حکمران ہوں، کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی برے کام کو روکے. ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہوتی ہیں، ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی، زبردستی کسی کام کو روکنے کی طاقت، یہ پاور حکومت وقت یا جو حکمران ہے اس کے پاس ہے، خلیفہ وقت کے پاس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ عوام الناس جو ہے ان کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ بزور طاقت کیا ہے کسی کو روکے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات ذکر کروں گا جو علماء کرام رحمہ اللہ نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صاحب اقتدار ہونا اور ایک ہوتا ہے صاحب اختیار ہونا، ٹھیک ہے نا، صاحب اقتدار ہونا اور ایک ہوتا ہے صاحب اختیار ہونا. بس اوقات آدمی اس طرح ہوتا ہے صاحب اقتدار تو نہیں ہوتا، وقت کا حکمران تو نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ با اختیار ہوتا ہے. اس کو بعض لوگوں کے اوپر کیا ہے کچھ نہ کچھ اختیار حاصل تو ہولڈ ہوتا ہے بعض کے اوپر. اب مثال کے طور پر اب یہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ کیا کریں، لوگ ہیں وہ بھی برائی کو یا اس طریقے سے روکیں. اب مثال کے طور پر صاحب اختیار کے اندر آپ دیکھ لیجئے، باپ ہے، اس کا اولاد کے اوپر ایک ہولڈ ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اس کو اختیار ہے اپنی اولاد کو روکنے کا اور کسی کام کے کہنے کا، یہ سارا اختیار ہے. خامد ہے، اس کو بیوی کے اوپر پورا اختیار ہے. کوئی مل آنر ہے، اس کو اپنے ماتحت افراد کے اوپر پورا اختیار ہوتا ہے، ہولڈ ہوتا ہے اس کا. ایک استاد ہے، اس کو اپنے شاگردوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ ذالک. آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی سمجھ آئیں کہ واقعتاً بہت سارے صاحب اختیار بھی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے ماتحت جو افراد ہیں ان کے اوپر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ بھی لازمی ہے. وہ بزور بازو کیا ہے روک سکتے ہیں، بزور بازو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک کیا ہے نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق کیا پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، سوال کیا جائے گا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب اس کی اولاد ہے، وہ نماز کے لیے اپنی اولاد کو نہیں کہہ رہا حالانکہ وہ اس کو صاحب اختیار ہے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اب اس کے ذمہ لازم ہے. اب اگر مثال کے طور پر ہماری کوئی اولاد اللہ نہ کرے کوئی کسی بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے تو کیا ہم اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟
بزور بازو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. ہر ممکن حد تک ہم کیا ہے جائیں گے کہ یار یہ چوری چکاری کوئی جرائم کرائم کے اندر یہ کسی طریقے سے نہ پڑے, ٹھیک ہے نا, ہم روکیں گے. تو یہ ہمیں اختیار, یہ ہمارے ماتحت ہے, ہم ان کو روکیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو صاحب اختیار افراد ہیں وہ بھی, انہوں نے بھی آنکھیں موندی ہوئی ہیں, اور ٹھیک ہے یار کیا کریں, اور یہ بس مصلحت کا شکار ہے. حالانکہ ہر جگہ مصلحت نہیں ہوتی, مصلحت اور چیز ہوتی, مداہنت اور چیز ہوتی ہے. ہم مداہنت کا شکار ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, مصلحت کے شکار نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری ایسی معاملات ہیں کہ اب شریعت نے لباس کی ایک حدود و قیود متعین کی, ایک لمیٹیشن اس کی بیان کی, یہ لمٹ ہے, اس کو لمٹ کو کراس نہیں کرنا. اب ہمارے ہاں پردہ, بے پردگی جو ہے نا بالکل عام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا ہم اپنی بیٹی کو, بہو کو, اپنی بہن کو, ٹھیک ہے نا, ہم نے پردے پر کہہ سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ یار یہ شریعت کا حکم ہے, یہ کوئی یہ نہیں, اختیار نہیں ہے, آپشنلی نہیں ہے کہ پردہ پہن لو تو کر لو. اور ہمیں کس پٹی کے اوپر چڑھا دیا, کیوں پردہ جی آنکھوں کا ہوتا ہے, بس پردہ تو دل کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پردہ تو آنکھوں کا اور دل کا ہوتا ہے. اب یہ ہم صاحب اختیار ہو کے ہم نہیں روک رہے, عند اللہ ہم مجرم ہیں, ہمیں کل قیامت دن ہم سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی, ٹھیک ہے نہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے, لباس کا معاملہ دیکھ لیجئے. آج کل جناب ہماری بچیاں ایسی ٹائٹس اور شرٹس پہن کے جاتی ہیں کہ آنکھیں شرم کے مارے جھک جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, شرم کے مارے جھک جاتی کہ یار یہ بیہودہ ایسا لباس, ٹھیک ہے نا. لیکن باپ بھی ساتھ ہوتا ہے, بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی, بلکہ وہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, لا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن, یہ امر اب یہ صاحب اختیار, یہ روک سکتا ہے, نہیں روکے گا عند اللہ یہ مجرم ہے, ٹھیک ہے نا. تو محترم صاحب, یہ پہلا جو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے, پہلا یہ کہ ہاتھ کے ساتھ حکومت وقت کا, صاحب اقتدار کا ہے, اور دوسرے نمبر صاحب اختیار جو ان کے ماتحت افراد ہیں ان کا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو علماء ہیں, یہ جو زبان کے ساتھ فرمایا کہ یہ علماء کا کام ہے کہ کہاں کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھیں اس کے متعلق بولے, ممبر محراب سے آواز اٹھائے, اس کے متعلق احتجاج ریکارڈ کروائیں, اس کے متعلق اویئرنس عوام کو بتائیں, لوگوں کے اندر اس کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ علماء کا کام ہے. اور تیسرے میں فرمایا کہ یہ عوام الناس کا ہے کہ کم از کم دل کے اندر کسی بات کو برا کیا ہے محسوس کرنا کہ یار یہ کم از کم یہ جو کام ہو رہا ہے یہ برا ہے, اس چیز کا یہ دل کے اندر ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن, جب تمہیں کوئی نیکی ہونا اچھا معلوم ہو اور برائی کا برا ہونا تمہیں معلوم ہو, اور تمہیں برا لگے کہ یہ نیکی اچھا لگے اور برا کا برا ہونا تمہیں برا لگے, تو فرمایا کہ یہ ایمان ہے. اگر اس سے گئے گزرا انسان تو پھر سمجھئے کہ ایمان کی رمقی ہمارے اندر سے کیا ہے, گزر چکی ہے, ہمارے اندر سے ایمان کے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ اس طریقے سے. پھر اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا ہے, کچھ شرائط ہے. حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس درجے کا کام ہوگا, جس درجے کا عمل ہوگا, اسی درجے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہی درجہ ہوگا. مثال کے طور پر نماز پڑھنا کیا ہے, فرض ہے. اب اگر کوئی آدمی نہیں پڑھ رہا تو اب اس کا حکم دینا یہ فرض کے درجے میں آ جائے گا. زنا سے بچنا, زنا کرنا حرام ہے, زنا سے بچنا کیا ہے, لازمی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر نہی عن المنکر روکنا یہ ہمارے اوپر کیا ہے, فرض ہے. چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے, اب یہاں سے روکنا ہمارا کیا ہے, فرض ہے. اسی طریقے سے جو حکم جس درجے کا, اب مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, نوافل نہیں پڑھتا, مستحبات کی رعایت نہیں رکھتا, تو وہاں پر مستحبات کے اندر ہمارا اگر اس کو کہنا یہ مستحب درجے کے اندر ہے, مستحب درجے کے اندر. اب ہمارا معاملہ کیا الٹ ہو چکا ہے کہ جو مستحبات اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو تو ہم نے بڑی سختی, یہ کیوں نہیں کر رہے, ایسی کیوں نہیں کر رہے, اور فرائض کے اوپر ہم بالکل آنکھیں ہم نے موندی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں نا, ابھی یہ رجب چل رہا ہے, شعبان آئے گا, رمضان آئے گا, اب دیکھنا ہوگا کیا کہ لوگ نماز پڑھے نہ پڑھے, نماز کوئی نہیں, لیکن جناب جو ہی 15ویں شعبان ہوگی نا تو سب مسجد کے اندر, تم مسجد کے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ شب برات اور رات کو گزارنا.
رمضان کے اندر اس نے تراویح پڑھی نہیں پڑھی، نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، لیکن 27ویں شب کو مسجد کے اندر، وہ تم مسجد کے اندر نہیں ہے، شب قدر وہ تم نے جگراتا نہیں کرنا، آپ کے تم نے مسجد کے اندر نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا، قیام اللیل نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، یہ کیا چیز جو فرض ہے اس کے اوپر ہم نے نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کی چیزیں مستحبات ہیں ان کے اوپر ہمارا کیا بہت زیادہ فوکس ہو چکا ہے۔ محترم سامعین اکرام، بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات مجھے کہہ دینی چاہیے، بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی کسی تعصب کے بنا کے اوپر، ہمارا اب المیہ یہ ہو چکا ہے، ہمارا یہ المیہ یہ ہو چکا ہے کہ اب نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ہم نے ان کے اوپر فوکس کر دیا ہے کہ تم نے جناب اعلیٰ رفع یدین کیوں نہیں کیا، تم نے کیوں کیا، تم نے کیوں نہیں کیا، نماز ہمارے اس پر کوئی فوکس نہیں، تم نے آمین بالجہر کیوں نہیں کی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، نماز کے لیے وہ کبھی آئے نہ آئے، لیکن ہم جب آئے گا تو ہم نے اس کو یہ جناب اعلیٰ، اور بھائی یہ چیزیں مستحبات سنن کے درجے میں ہیں، جو فرائض ہیں ان کے اوپر ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا، ایک ہمارا بھائی مسجد میں آتا ہی نہیں، ہمارا دل کیوں نہیں کڑکتا، لیکن اگر آ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم شیر ہو جاتے، تم نے ایسی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو نماز ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں یہ ہے کہ جو جس درجے کا، یہ شرائط ہیں، جس درجے کا حکم ہے اس درجے کا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اب ہمارا فرائض کے اوپر ہم نے آنکھیں موند لی اور مستحبات کے اوپر ہماری جناب اللہ سختی اور یہ چیزیں اور یہ سب چیزیں کیا ہے، شروع ہو چکی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح اس کی شرائط کے اندر علماء کرام رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ آدمی کرے کہ جس کو خود گناہ کا پتہ ہو، جس کا علم ہو، جس کو معروف کا بھی پتہ ہو اور منکر کا بھی کیا ہے پتہ ہو، وہ کیا کرے۔ اب ایک عام جاہل آدمی جناب اللہ وہ کھڑا ہو جائے اور وہ اس طرح کرنا شروع کر دے تو وہ جناب ضلوا فاضلوا والا معاملہ ہوگا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہ معاملہ جناب اللہ معروف کا ہے یا منکر کا، ہو سکتا ہے وہ جو نیکی کا کام ہے اس کو برائی بنا کر بیٹھ جائے اور جو برائی کا کام ہے اس کو نیکی کا بنا کر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ مخصوص مہینے آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا مثال کے طور پر، تو جتنے عوام الناس جو ایک قسم کہ جی تم نے میلاد النبی کیوں نہیں منایا، تم نے یہ جھنڈیاں کیوں نہیں لگائیں، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اگر محرم کا مہینہ آ گیا تم نے فلاں رنگ کے کپڑے کیوں نہیں پہنے، تم نے فلاں مجلس کیوں نہیں اٹینڈ کی، تم نے جناب اللہ اس طرح اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں، اب یہ جاہل اب اس کو کیا ہے، منکر کو وہ نیکی بنا کر وہ کیا کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کی شرائط ہے۔ محترم سامعین کرام، اس علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بھی لکھی ہے، فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر جہاں آدمی کو عالم ہونا چاہیے، اس کا پتہ ہونا، وہاں پر وہ موقع شناس اور مزاج شناس بھی کیا ہونا چاہیے، کس موقع پر کس طریقے سے کیا بات کرنی ہے یہ بھی اس کو کیا ہے پتہ ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین کی گفتگو بڑی لمبی ہو گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر، یہ تین کام اس کے اوپر جو اب اس طرح رکھ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرے گا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔